بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، فرسٹ سیمسٹر کے لیے اصول تحقیق و تدوین پر میں اپنے اس لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں، اور یہ لیکچرز انشاءاللہ کچھ وقفہ بیچ میں ہے، کچھ مصروفیات کی وجہ سے اب آگے باقاعدگی سے چلتے رہیں گے۔ ہم نے اصول تحقیق کے سلسلے میں بہت سارے بنیادی موضوعات جو ہیں ان پر بحث کی تھی۔ تحقیق کی اقسام کیا ہیں، خود تحقیق کیا ہے۔ ابھی کچھ ہم انشاءاللہ تعالی تحقیق کی روایت کے بارے میں بھی بات کریں گے آگے، اور اس کے بعد پھر محققین کے بارے میں جو خاص طور پر جو نامور محققین گزرے ہیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آگے تحقیق پر، اصول تحقیق پر چھپنے والی کتابوں کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ انشاءاللہ معلومات حاصل کریں گے۔ لیکن آج کا میرا موضوع جو ہے یہ تھوڑا سا ہٹ کے اس ایک مین لائن سے ہے، اور یہ موضوع ہے تحقیق، تنقید اور تخلیق کا آپس میں رشتہ۔ یہ بہت اہم موضوع ہے، اور عام طور پر یہ مباحث ہوتے رہے ہیں، بحثیں ہوتی رہی ہیں مختلف اوقات میں، اور طالب علم عام طور پر اس موضوع کو بڑے ان کے لیے بڑا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ اس فرق کو سمجھنا ہونی چاہیے۔ میں آج کے اس موضوع کے بارے میں آپ کو کچھ بنیادی چیزیں بتاؤں گا، کچھ ایسے مباحث بتاؤں گا جو کچھ ایسی بحثیں ہیں کہ جو مختلف اوقات میں ہوتی رہی ہیں، اور کچھ ایسی بحثیں ہیں جو نئی ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی آج کے اس لیکچر میں پیش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تحقیق، تنقید اور تخلیق کی، تو ان تمام چیزوں کا تعلق مواد سے ہے۔ پہلی چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا، تحقیق ہو، تنقید ہو یا تخلیق ہو، اس کی بنیاد وہ مواد ہے جو زیر بحث آئے گا یا جو موضوع ہوگا۔ وہ مواد جو زیر نظر ہوگا اس سے ان تینوں کا تعلق ہے۔ چنانچہ اس سے پہلے کہ ہم ان کے رشتے کے بارے میں بات کریں یا ان کا رشتہ سمجھنے کی کوشش کریں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ مواد کیا ہے، اور وہ مواد کتنی قسم کا ہوتا ہے، اور کیسا کیسا مواد ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس مواد کا تعلق تین بڑے شعبوں سے ہے۔ ایک تو سائنس کے شعبے سے، جہاں پر مواد جو ہے وہ اس دنیا میں موجود اشیاء ہیں جن کو مختلف تجربات سے گزارا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ ان میں جاندار بھی ہیں، بے جان بھی ہیں، ان میں عناصر بھی ہیں، ان میں مختلف قسم کے مائع بھی ہیں، ٹھوس بھی ہیں، گیسیں بھی ہیں۔ ان کا تعلق یہ اس مواد سے تعلق ہے کہ اس کے خصائص کیا ہیں، خصوصیات کیا ہیں۔ دوسرا قسم کا مواد جس کو سماجی سائنسز کہا جاتا ہے، سوشل سائنسز کہا جاتا ہے، سماجی علوم جن کو نام دیا جاتا ہے، وہ مواد معاشرے سے تعلق رکھتا ہے کہ معاشرے کس طرح، کس نظام کے تحت بستے ہیں، معاشروں میں کس طرح لوگ رہتے ہیں، کیا کیا نظام جیسے جمہوریت ہے یا جیسے اشتراکیت ہے، یہ تمام نظام کیا ہیں، لوگوں کے رویے کیا ہیں، لوگ ایک دوسرے سے ملتے کیسے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے بات کیسے کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح رہتے ہیں۔ تیسری قسم کا مواد جس کو تحقیق، تنقید اور تخلیق تینوں کی بنیاد قرار دیا جا سکتا ہے، وہ ہے تحریری صورت میں موجود مواد یا تحریری صورت میں وہ مواد جس کو اکٹھا کیا جائے۔ یہ مواد جو ہے یہ بھی آگے اس کی اقسام ہے، لیکن یہ وہ مواد ہے جو ہماری تحقیق کا، ہماری تنقید کا موضوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو تخلیق کیا جاتا ہے، یعنی ایسا وہ ہر مواد جو تحریری صورت میں ہمیں ملے، ہمارا موضوع وہ ہوگا۔ ہم معاشرے میں موجود نظام ضرور سمجھیں گے، ہم معاشرے میں موجود لوگوں کے رویے سمجھنے کی ضرور کوشش کریں گے، ہم اس پر ضرور تحقیق کریں گے، لیکن اس کا مقصد ہمارے اس مواد کی تشریح اور توضیح کی معاونت ہوگا، نہ کہ وہ مقصود بالذات ہوگا۔ تو
جب ہم مواد کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلا سٹیپ جو ہے، پہلا قدم، اس سے مراد وہ مواد جو تحریری صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب اس مواد کی مزید کئی قسمیں، اس میں سے کچھ مواد غیر ادبی ہے، جیسے کھانے کی ترکیبیں یا کچھ ہے، اور کچھ مواد ادبی ہے۔ ہمارا بنیادی موضوع تو وہ مواد ہے جو ادب سے تعلق رکھتا ہے، جس میں شاعری ہے، جس میں نثر ہے، جس میں ادبی تحریریں ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری تحقیق کا موضوع صرف یہ مواد ہو، بلکہ اس تحقیق میں بعض اوقات ایسی تحریروں کا تجزیہ بھی شامل ہو جاتا ہے جو ادبی نہیں ہے لیکن لسانی اعتبار سے اہم ہے۔ جیسے پرانے زمانے میں ایسی بہت سی تحریریں لکھی جاتی تھیں، جیسے حکیموں کے نسخے ہوئے یا تاریخیں، وفات کی تاریخیں ہوئیں۔ یہ تمام تحریریں ادبی نہیں ہیں، لیکن ان تحریروں کو ان کا تجزیہ کرنا اور ان کی زبان کو سمجھنا، ان پر غور کرنا لسانیات کے اعتبار سے بعض اوقات اہم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ادبی تحقیق کی ذیل میں ایسی تمام تحریریں آ جاتی ہیں جو لکھی ہوئی صورت میں ہماری متعلقہ زبان میں ہمارے سامنے موجود۔ اب ان تمام تحریروں کو ہم ایک بار فائنلائز کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارا مواد ہے، یعنی سائنس کو ہم نے ہٹا دیا، ہم نے سماجی علوم کو ایک طرف کر دیا۔ سماجی علوم ہماری معاونت کے لیے موجود ہیں، لیکن اصل میں ہمارا موضوع یہ ہے، مقصود بالذات یہ تحریریں۔ اب ان تحریروں کو مزید دو قسم کی تحریروں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک تحریریں وہ ہیں جسے ہم کہتے ہیں موجود مواد، یعنی جو لکھی جا چکی ہیں اور جنہیں اس وقت دریافت کیا جا رہا ہے، بہت جو پرانی ہیں، جو مخطوطوں کی صورت میں، جنہیں شائع نہیں کیا جا رہا، یا جنہیں ڈھونڈنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ تحریریں در حقیقت موجود مواد کی ذیل میں آئیں گی، اور کچھ تحریریں ایسی ہیں جو غیر موجود مواد ہیں، ٹھیک ہے، جو ابھی موجود نہیں ہے لیکن ہم وہ مواد تلاش کرتے ہیں یا اسے خود کریٹ کرتے ہیں یا بناتے ہیں، جیسے سروے کر کے یا جیسے مختلف چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی کر کے ہم لاتے ہیں۔ غیر موجود مواد کی مزید آگے دو قسمیں ہیں، جن میں تخلیق ہے اور غیر تخلیقی چیزیں ہیں، جیسے سروے وغیرہ ہیں یا انٹرویو وغیرہ ہیں، اور تخلیق جو شاعری کی صورت میں یا نثر کی صورت میں آگے فردر کریٹ کی جاتی ہے۔ چنانچہ تحقیق، تنقید اور تخلیق کے رشتے میں جو بنیاد ہے وہ ہے مواد۔ اب میں تھوڑا سا اس پر آگے آتا ہوں کہ اس موجود مواد کا اور غیر موجود مواد کا ہمارے اس موضوع سے کیا تعلق ہے، تنقید، تحقیق اور تخلیق کے رشتے میں۔ لیکن اس سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ موضوع کیوں، آخر کیا وجہ بنی کہ یہ موضوع جو ہے یہ طالب علموں کے بحث میں آیا، اور اس کو ڈسکس کرنے کے لیے لوگ جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں بھئی یہ موضوع ہونا چاہیے ہماری گفتگو کا موضوع۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسے نقاد تھے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ تنقید کا مرتبہ تحقیق سے بہت اونچا ہے، اور بہت بعض اوقات سخت الفاظ استعمال کیے تحقیق اور تنقید کے فرق کے لیے، ٹھیک ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے مثلا نقاد نے کہا کہ محقق جو ہیں وہ بالکل ہی بیکار ہوتے ہیں، اور محقق نے کہہ دیا کہ نقاد جو ہیں وہ بالکل بیکار ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر محمد احسن فاروقی کی ایک میں رائے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو کتاب تحقیق کا فن میں ڈاکٹر گیان چند کی جو کتاب ہے تحقیق کا فن، اس کتاب میں یہ جو ہے رائے پیش کی کہ یہ ڈاکٹر گیان چند نے پیش کی ہے، میں نے وہاں سے یہ رائے لی ہے آپ کے لیے، اور یہ میں آپ کے سامنے اس وقت یہ رائے میں پیش کر رہا ہوں جو تحقیق کا فن سے جو لی گئی۔ جی، تو یہ تھوڑا سا، ہاں
یہ سامنے آنا چاہیے تھا جی۔ تو یہ جو تحقیق کا فن کتاب میں جو رائے دی گئی ہے، اس کو ذرا غور کیجیے گا کہ تحقیق کرنے کی صلاحیت سے تنقید کرنے کی صلاحیت بہت ہی اعلیٰ چیز ہے۔ تحقیق ایک قسم کی منشی گیری ہے، یعنی یہ چونکہ ڈاکٹر حسن فاروقی نقادوں کے ساتھ ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں تحقیق ایک قسم کی منشی گیری ہے، اس کے لیے وہ خصوصیات کافی ہیں جو کسی معمولی ذہن کے انسان میں ہوں۔ اس میں جدت طبع، قوت اختراع کی ضرورت نہیں، محض ایک کام سے لگ جانا ہے اور ٹکے بندھے طریقے پر ایک لکیر پر چلتے رہنا ہے۔ پھر بھی اس میں جس قسم کی محنت درکار ہے اس کو اعلیٰ ذہنی اور اعلیٰ تخیل رکھنے والا انسان کبھی بھی قبول نہ کرے گا۔ یعنی جس ٹائپ کی محنت کرنی پڑتی ہے کلیریکل کام، وہ اعلیٰ ذہن اور اعلیٰ تخیل رکھنے والا انسان قبول نہیں، ان کا دعویٰ ہے۔ تحقیق کے لیے مغز سگاں کی ضرورت ہے، اللہ اکبر، جبکہ تنقید کے لیے مغز شاہاں درکار ہے۔ بہت سخت الفاظ ہیں۔ تحقیق کرنے والے کی حیثیت ایک مزدور کی سی ہوتی ہے جو اینٹیں اٹھا کر لاتا ہے اور ان کو جوڑ کر دیوار بناتا ہے، جبکہ تنقید کرنے والا ایک انجینئر کی طرح ہے جس کو مزدور سے کام تو ضرور لینا ہے مگر جس کا دھیان عمارت کی تکمیل کی طرف ہوتا ہے۔ اب ذرا اگر آپ کوٹیشن پر غور کریں تو بہت سخت الفاظ ہیں ایک نقاد کی طرف سے ایک محقق کے لیے، اور یہ کہنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایک محقق دراصل ایک کور ذہن قسم کا مزدور سا انسان ہے جو صرف اور صرف چیزیں اکٹھی کرتا رہتا ہے اور جس کا تخیل سے یا سوچ سے یا سمجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو میرا پہلا لیکچر یاد آ رہا ہوگا جس میں نے تحقیق کو مکمل ذہن کی کار فرمائی قرار دیا تھا۔ در حقیقت یہ حسن فاروقی صاحب، ڈاکٹر حسن فاروقی صاحب جو بہت اچھے نقادوں میں اور بہت صاحب علم انسانوں میں شمار ہوتا ہے جن کا، انہوں نے در حقیقت صرف انسان کے آدھے ذہن کو سامنے رکھ کر یہ میرا خیال ہے کہہ دیا ہے کہ یہ تحقیق ہے۔ تحقیق اصل میں دونوں جب تک ذہن کے حصے نہیں شامل ہوتے، اس میں جو نقاد حصہ ہے اور جو محقق حصہ ہے دونوں شامل نہیں ہوتے تو تحقیق نہیں بنتی۔ لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ تنقید جو ہے وہ اعلیٰ ہے اور تحقیق ادنا ہے۔ اب تھوڑا سا اس کے برعکس ایک رائے ہے جو ہمارے سامنے، یہ رائے جو ہے یہ خود انہوں نے دی ہے ریچرڈ ایلٹک کے حوالے سے تحقیق کا فن میں ڈاکٹر گیان چند نے۔ کہتے ہیں کہ ایلٹک نے ایک جاپانی کہاوت لکھی ہے کہ زیرکی کے بغیر پڑھ لینا گدھے کی کمر پر کتابوں کا بوجھ لاد دینا ہے۔ یعنی جب تک آپ عقل کی مدد سے، عقل زیرک ہونا، اس کے بغیر پڑھتے رہیں گے تو گدھے کی کمر پر کتابوں کا بوجھ لاتے رہیں گے۔ کوئی شخص معلومات سے لبریز تحقیق کار ہو سکتا ہے، اس کے باوجود اسکالر نہ ہو۔ یعنی کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس بہت ساری معلومات ہوں لیکن ہو سکتا ہے وہ اسکالر نہ ہو۔ ریسرچ وسیلہ ہے، اسکالرشپ مقصود و منتہا۔ یعنی تحقیق جو ہے وہ تو اصل میں اسکالرشپ حاصل کرنے کا ایک وسیلہ ہے۔ یہاں ایلٹک نے بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب یہ تبصرہ آ رہا ہے ڈاکٹر گیان چند صاحب کا کہ بہت سی کتابیں پڑھ لینے کے بعد بھی بعض اشخاص اپنے مزاج اور نظر کے باعث عالم فاضل نہیں کہلا سکتے۔ پڑھنے کے ساتھ گننا اور پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اب انہوں نے کہہ دیا کیونکہ یہ محققین کے حق میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ آپ نے اس کی بنیاد جو ہے اس پر تحقیق نہیں کی، گنا نہیں ہے، پڑھے نہیں ہیں اس پہ، اس لیے آپ عالم فاضل نہیں کہلا سکتے۔ اردو میں بھی بعض ایسے اصحاب کے نام ذہن میں آتے ہیں جن کی کتابوں میں حوالوں کی بھرمار ہوتی ہے لیکن ان کا ذہن اتنا روشن اور سوچ اتنی پختہ نہیں ہوتی کہ انہیں دانشور کہا جا سکے۔ اب ان کی اس سے کیا مراد ہے کہ جب تک تحقیق درست نہ ہو، جب تک تحقیق ٹھیک نہ ہو، اس وقت تک آپ جو بھی نتائج نکالتے رہیں گے ان کی سمت غلط ہوگی۔ یعنی جب اینٹ ہی غلط رکھی گئی ہے تو پوری عمارت تو ٹیڑھی ہوگی۔ ٹھیک ہے، سو تاثریہ می روت دیوار کجوالا حساب۔ تو اب یہ دونوں نقطہ آئے نظر آ گیا ہمارے سامنے۔ دونوں یہ کہتے ہیں کہ تنقید اور تحقیق جو ہیں ان کی ایک نقطے پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں۔ ڈاکٹر گیان چند اتنے شدت پسند نہیں ہیں، انہوں نے آگے چل کر یہ بھی لکھا ہے کہ تنقید اور تحقیق اکٹھے چلتے ہیں اور
ایک دوسرے کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن ڈاکٹر احسن فاروق کی ذرا زیادہ اس میں آگے چلے گئے۔ اب دیکھیے اس موضوع پر ایک اور بہت اچھا مضمون جو ڈاکٹر سید عبداللہ کا مضمون ہے، اور یہ کتاب ہے اردو میں اصول تحقیق، اور یہ اس کی پہلی جلد ہے اردو میں اصول تحقیق کی، اور اس کتاب میں یہ مضمون شامل ہے، اور اس پورے مضمون میں اس کو پڑھنا جو ہے وہ بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ تحقیق و تنقید کے نام سے ہے، جس میں ڈاکٹر سید عبداللہ نے یہ تحقیق کی تعریف کر کے تنقید کی تعریف کرتے ہوئے اور بڑی تفصیل اور بڑی فصاحت کے ساتھ یہ بیان کیا ہوا ہے کہ تحقیق اور تنقید کا کیا رشتہ ہے اور کس طرح اس کو دیکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ جو ہیں انہوں نے اور بھی بہت سی باتیں کہی ہیں، لیکن اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو زیادہ قابل توجہ ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ اردو تنقید میں صفحہ 38 پر اردو تنقید میں تحقیق و تنقید کی مغایرت کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بعض اوقات شعراء اور مختلف اصناف ادب کے سلسلے میں ایسی غیر ذمہ دارانہ باتیں بیان ہو جاتی ہیں جن پر امر واقعہ کو ہنسی آتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں اردو کے ایک معروف نقاد نے یہ فرما دیا تھا کہ غزل ایک درباری صنف ہے، اس میں مقطع بادشاہ کے قائم مقام ہے، باقی اشعار غزل گویا امرائے دربار ہیں کہ ہر وقت جوڑ توڑ میں لگے۔ اب یہ اسی طرح انہوں نے آگے اگلے صفحے پر جو ہے وہ کلیم الدین احمد کی وہ رائے جو ہے اس کے حوالے سے کہ جب ایک فاضل نقاد نے غزل کو بے سوچے سمجھے ایک نیم وحشی صنف ادب قرار دے دیا تھا۔ یہ انہوں نے مثالیں دی ہوئی ہیں کہ یہ اصل میں کیوں ایسا ہوا، اس طرح کے بیانات کیوں ہمارے سامنے آئے کہ کچھ لوگ جو تھے انہوں نے تحقیق نہیں کی اور بغیر تحقیق کیے انہوں نے تنقید کرنا شروع کر دی۔ ان کی بنیاد جو ہے وہ حقائق پر نہیں تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بڑا مشہور میر تقی میر کا جو ہے کہ جو شعر تھا، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا، اس کی مثال اکثر دی جاتی ہے کہ شکست و فدا نصیبوں سے ہے ولے اے میر، جو انہوں نے مجنو گورکھ پوری نے جس طرح شعر بیان کر دیا تھا، لیکن یہ حقیقت میں یہ شعر اس طرح نہیں تھا۔ شکست و فتح نصیبوں کی بات ہے، لیکن مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا، یہ کسی اور کا شعر تھا جس کو میر کے نام سے لگا دیا گیا۔ یا مثلا میر نے جب میر کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ وہ جو شعر ہے ان کا کہ نہ اس دیار میں سمجھا کوئی زباں میری، رہی نہ گفتہ سینے میں داستاں میری، کچھ ایسے۔ تو وہ جو شعر ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لکھنؤ میں جب میر چلے گئے تھے تو اس لکھنؤ کے لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ دیار جو ہے یہاں کوئی نہیں مجھے سمجھا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا، بلکہ بعد ازاں پتہ چلا کہ وہ شعر جس کی یہ بات کی جاتی ہے وہ شعر تو میر تقی میر نے دہلی کے زمانے میں، اس وقت تو ابھی لکھنؤ گئے ہی نہیں تھے جس زمانے میں لکھا تھا۔ تو بعض اوقات تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے تنقید کی سمت غلط ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس پر آپ جتنا مرضی پھر آگے چلتے چلے جائیں وہ تو ساری عمارت ہی ٹیڑھی تعمیر ہو جائے گی۔ یعنی تنقید درست تحقیق پر مبنی ہونی چاہیے، تنقید کی بنیاد میں درست تحقیق ہونی چاہیے، اور اگر درست تحقیق نہیں ہے تو پھر وہ تنقید غلط ہے۔ اسی طرح تحقیق میں تنقید کا عنصر شامل نہ ہو تو تحقیق مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ تحقیق میں جب تک آپ تجزیہ کرنے کے قابل نہیں ہوتے، جب تک آپ توجیحات پیش کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ حافظ محمود شیرانی کی تحقیق جو ہے وہ اس بات کی بہت بڑا نمونہ ہے کہ انہوں نے دلائل اور توجیحات کی مدد سے بہت سے ایسے حقائق وہ سامنے لائے ہیں کہ جو اس سے پہلے سامنے نہیں تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تحقیق اور تنقید ایک دوسرے کا حصہ ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر ان کا وجود نہیں ہے۔ اب بات آ جاتی ہے تخلیق کی۔ تخلیق تحقیق کے لیے بنیادی مواد تو فراہم کرتی ہے، لیکن تنقید کے ساتھ تخلیق کا رشتہ اس سے بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے۔ تخلیق میں بنیادی طور پر تخلیق کار خود اپنا نقاد ہوتا ہے۔ جب ایک تخلیق کار کچھ لکھتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک تنقیدی نقطہ نظر سے دیکھتا چلا جاتا ہے۔
اور اسے دیکھتے ہوئے جب وہ تخلیق مکمل کرتا ہے تو وہ تخلیق اپنے اندر کچھ تنقیدی اصول لے کر موجود ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ کسی نے کہا تھا کہ تخلیق کار در حقیقت وہ نقاد ہے جس کی تنقید منظر عام پر نہیں آتی بلکہ تخلیق میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہر تخلیق میں اس کے اپنے اصول ہوتے ہیں، لیکن بڑی تخلیقات کے اصول ان تخلیقات سے اخذ کرنے کے بعد سامنے لائے جاتے ہیں، نقاد ان کو سامنے لاتے ہیں اور ان کو رہنما اصول بنا لیتے ہیں جن کی مدد سے آنے والی تخلیقات کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اب اس کی بہت بڑی مثال جو ہے وہ ارسطو کی بوتیکا ہے۔ بوتیکا جو ڈرامے اور شاعری کے موضوع پر جو کتاب لکھی گئی اور جس میں رہنما اصول بیان کیے گئے کہ ایک المیہ ڈرامہ کیسا ہونا چاہیے، اس میں جو تخلیقات سامنے رکھی گئیں وہ ہومر کی تخلیقات اور جو سوفوکلیز کے ڈرامے ایڈیپس ریکس اور انٹیگنی یہ سامنے رکھے گئے اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے وہ رہنما اصول اخذ کیے گئے جو آگے آنے والی دنیا کے لیے ایک تنقید کے لیے ایک رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ اگر مجید امجد کی شاعری کو دیکھیں تو مجید امجد کے ہاں آپ کو ایسی جو حیتیں نظر آئیں گی جو مصمت کی حیتوں سے بالکل الگ ہیں، جو اردو میں ان سے پہلے مختلف حیتیں موجود تھیں شاعری کی، نظم کی، جن نظیر اکبر آبادی کے ہیں، جیسے ترجیح بند ہے یا ترکیب بند ہے یا مسدس ہے یا مخمس ہے، ان سے یہ تمام حیتیں الگ ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ یہ آزاد نظم کہ جس طرح نون میم راشد کے ہاں یا میرا جی کے ہاں آزاد نظم نظر آتی ہے، مجید امجد کے ہاں ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ بڑی پیچیدہ قسم کی حیتیں، کتنی چھنا چھن ناچتی صدیاں، کتنے گنا گن گھومتے عالم، کتنے مراحل جن کا مالک سانس کی مہلت، سانس کی مہلت عمر گریزاں جس کی چمکتی روشنیوں میں چل کے ایک مسحور مسافر۔ اب یہ جو پہلی ہی نظم اگر آپ حرف اول جو مجید امجد کے کلیات میں موجود ہے، اس کی آپ حید پر غور کریں تو پہلے دو مصرے اور اس کے بعد تیسرے مصرے کی لمبائی اور پھر چوتھے مصرے کی اور پھر آخری، یہ ایک پورا بند بنتا ہے اور ہر بند اسی قافیے ردیف کے ساتھ اسی وزن کے ساتھ چلتا چلا جاتا ہے، وہاں چل رہا ہے کہ بھی اسی طرح۔ تو مجید امجد کے اتنی پیچیدہ حیتیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ پرانے تمام تنقیدی اصول ان کے سامنے بیکار ہو جاتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے کہ یہ فارم کیا ہے، یہ حیت کیا ہے، وہ اپنے اصول لے کر آتے ہیں۔ تو یہ جو بڑی تخلیق ہوتی ہے یہ اپنے رہنما اصول اپنے اندر رکھتی ہے، اور تخلیق کار در حقیقت ایک ایسا نقاد ہے جو ایسے اصول فراہم کر رہا ہے جن کو وہ ظاہری طور پر لکھ نہیں رہا، بلکہ یہ تمام اصول اس کی تحقیق کے اندر موجود ہیں، اس کی تخلیق کے اندر موجود ہیں۔ چنانچہ تنقید اور تخلیق کا رشتہ بہت گہرا ہے، ہر تخلیق میں اس کی اپنی تنقید پوشیدہ ہوتی ہے، لیکن تحقیق کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ تحقیق میں تنقید کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے اور تحقیق تنقید کے بغیر نامکمل ہے، اور ان دونوں کا، تنقید اور تحقیق کا مواد در حقیقت تخلیق ہے، اور تخلیق جو مواد تخلیق کی صورت میں ہمارے سامنے ہے وہ دو قسم کا، ایک موجود مواد اور ایک غیر موجود مواد۔ اب اس بحث کو تھوڑا سا میں اس طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ تنقید کس طرح سے موجود اور غیر موجود مواد کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ مواد دو قسم کا ہوتا ہے، موجود مواد اور غیر موجود۔ موجود مواد کے لیے پہلے تلاش کا مرحلہ ہے اور پھر تجزیے کا۔ مثال کے طور پر ایک مخطوطہ موجود ہے اور مخطوطہ جو ہے وہ دریافت ہوا ہے، اس کو تلاش کیا گیا ہے، وہ کسی کی لائبریری میں تھا۔ اب اسے تلاش کرنے والا پہلے سے جاننا چاہیے، اس کے پاس علم ہونا چاہیے، جو محقق کے اوصاف میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے پاس علم ہونا چاہیے کہ وہ جانتا ہو کہ یہ مخطوطہ کیا چیز ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، یہ
جو ہے اس کو مجھے دیکھنا، اگر وہ جانتا نہ ہو تو اس کے لیے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ چنانچہ سب سے پہلے تلاش کہ یہ کیا ہے، اس کی پہچان، اور پھر اس کا انالیسز کہ اس کو کس طرح ہم نے دیکھنا ہے اور یہ کیسے استعمال ہوگا۔ مثال کے طور پر مثنوی قدم راؤ اور پدم راؤ، مولوی عبدالحق کے پاس، ڈاکٹر مولوی عبدالحق کے پاس یہ بہت پہلے سے موجود تھا، یہ نسخہ اس کا جو مخطوطہ موجود تھا، اور انہوں نے اسے ایڈٹ کرنے کی کوشش بھی کی لیکن ایڈٹ نہیں کر پائے، اور پھر انہوں نے پر لکھا کہ کاش کوئی اس کو ایڈٹ کر سکے، یہ بڑی اہم مثنوی ہے۔ اور پھر ڈاکٹر جمیل جالبی نے اس کو لیا اور اس کو انہوں نے بڑی کوششوں سے 3 مرحلوں میں اس کو ایڈٹ کیا، جس پر انہیں حکومت کی طرف سے اعزاز بھی ملا۔ وہ جب ایڈٹ کیا اس کو تو پتہ چلا کہ یہ اردو کی پہلی مثنوی، اس کو جو بہمنی دور میں نظامی یہ جو مثنوی تھی، یہ اردو کی ابتدائی مثنوی تھی، اور اس دور میں جا کر ہمیں پتہ چلا کہ وہ تو اردو کے تو بہت پیچھے تک سلسلے جاتے ہیں۔ تو اب اس کا جو تلاش تھی وہ اور چیز تھی، اور اس کا تجزیہ اور اس کے سامنے آنے کے نتیجے میں جو ہمارے علم میں اضافہ ہوا یا فرق پڑا، یا جو اس کا موازنے کیے گئے، یا جو اس کے اندر موجود جو مواد تھا، جو اس کے اندر شاعری کی صورت میں چیزیں تھیں، ان کو جس طرح استعمال کر کے تو پتہ چلا کہ لسانیات میں، ادب میں، شاعری میں جو سلسلے تھے وہ کیا پرانے زمانے میں تھے، وہ اس کا تجزیہ ہو گیا۔ تو یہ 2 مرحلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے تلاش کا اور پھر تجزیے کا۔ غیر موجود مواد کی صورت میں پہلے تجزیہ ہوگا اور پھر تلاش کا مرحلہ آئے گا۔ اب آ گیا دوسری قسم کا وہ مواد جو موجود نہیں۔ مثال کے طور پر ایک تخلیق کار ہے، وہ ایک نظم لکھتا ہے، تو اس کے ذہن میں پہلے سے ایک نظم کا خاکہ موجود ہے۔ ایک نظم جس طرح کی لکھی جا رہی ہے، جیسے اب ہم میں سے کوئی اگر نظم لکھتا ہے تو ہمارے سامنے نمونے موجود ہیں دنیا میں نظم لکھنے کے، چنانچہ تخلیق سے پہلے ہمارے ذہن میں تنقید کی مدد سے آئے ہوئے بہت سے خاکے موجود ہیں، جن کو ہم سامنے رکھتے ہوئے وہ نیا مواد سامنے لاتے ہیں۔ دوسری قسم کا مواد کیا ہے؟ انٹرویوز ہوئے، یا سروے ہوئے، یا لوگوں سے مطلب رائے لی گئی، یا مذاکرے کرائے گئے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ نیا مواد جو ہے اس کو کریٹ کیا جا رہا ہے تجزیے کے لیے۔ اب یہ جو نیا مواد کریٹ کیا گیا، جس کو میں غیر ادبی مواد کہتا ہوں، ایک تخلیق ادبی تخلیق اور ایک غیر ادبی، لیکن اس کا تعلق بھی زبان اور ہماری تحقیق سے۔ اب یہ جو مواد اکٹھا کیا گیا اور جو ہمارے سامنے لایا گیا، اس مواد کو اکٹھا کرنے سے پہلے کچھ تنقید کا کردار تھا، جس نے ہمیں یہ نظریے دیے ہوئے تھے کہ یہ تنقید جو ہے یہ ہمیں گائیڈ کر رہی تھی کہ ہم یہ راستہ اختیار کریں تو اس مواد کو اکٹھا کریں گے۔ یعنی ہم نئی تخلیق کر رہے ہوں تو بھی تنقید ہمیں رہنما اصول دے گی، اور اگر ہم نیا مواد مختلف طریقوں سے جو سماجی علوم ہیں ان کی مدد سے اکٹھے کر رہے ہوں تو پھر بھی ہماری رہنمائی جو ہے وہ تنقید کرے گی۔ اس کی مثال جو ہے وہ بڑا، یہ تھوڑا سا موضوع بڑا دلچسپ ہے اس اعتبار سے کہ اسے آیان و زلال کے نظریے کی طرف لے جایا جا سکتا ہے۔ یعنی نظریہ آیان و زلال کا کیا نظریہ ہے کہ دنیا میں کچھ چیزیں آیان یعنی نظریات ہیں اور کچھ چیزیں زلال یعنی وجود ہیں۔ اب اگر ہم نظریات سے سفر شروع کرتے ہیں اور وجود کی طرف جاتے ہیں تو یہ ایک ریاضی دان کا سفر ہوتا ہے کہ جو پہلے نظریہ قائم کرتا ہے اور پھر اس کا اطلاق وجود پر کرتا ہے۔ اور اگر ہم وجود سے سفر شروع کرتے ہیں اور نظریے کی طرف آتے ہیں تو یہ ایک حیاتیات یا بیولوجی کے ماہر کا جو ہے وہ سفر ہے، جو تجربے سے شروع ہوتا ہے اور پھر اس میں سے نظریات اخذ کیے جاتے ہیں۔ یہ سائنس کا سفر ہے۔ اس کو یہ جو آیان و زلال کا نظریہ ہے، اسے ارسطو اور افلاطون کی بحث کو سمجھنے کے لیے جو عالم مثال کی بحث تھی
اسے سمجھنے کے لیے ایک فرینچ نقاد تھا ملار میں، اس نے اس کو استعمال کیا تھا، اور یہ بڑی دلچسپ، آگے میرے اس وقت چونکہ موضوع کا حصہ نہیں ہے میں اس لیے اس پر نہیں آ رہا تفصیلات میں۔ یہ جو آیان اور زلال کا نظریہ ہے یہ کچھ ملتا جلتا ہے یہ موجود مواد اور غیر موجود مواد کے اس بات سے کہ موجود مواد در حقیقت وہ تحقیق ہوگی موجود مواد کی کہ جہاں ہم موجود چیزوں سے نظریے کی طرف آتے ہیں، یعنی پہلے تلاش اور پھر تنقید، اور غیر موجود مواد کی صورت میں ہم نظریات سے چیزوں کی طرف جاتے ہیں، یعنی پہلے ہم نظریات قائم کرتے ہیں اور پھر تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ جو دونوں مرحلے ہیں، یہ جو دونوں مواد کی تلاش کے مرحلے ہیں، یہ نظریات پر بحث تنقید کہلائے گی اور تجربہ کرنا تحقیق۔ تو تحقیق اور تنقید کے اس رشتے میں اگر ہم موجود مواد تلاش کر رہے ہیں تو ہم اس مواد کا تجزیہ تنقید کی مدد سے کریں گے، اور اگر موجود مواد کی بجائے ہم مواد تخلیق کر رہے ہیں، ہم نیا مواد سامنے لا رہے ہیں، تو اس صورت میں تنقیدی اصول رہنما اصول ہوں گے جن کی روشنی میں ہم مواد تلاش کریں گے۔ اب ایک اور جو جدید دور میں جو مختلف بحثیں ہوتی ہیں، یہ بھی بڑی دلچسپ بحث ہے، اور یہ تنقید اور تحقیق کے رشتے میں اس بحث کا بڑا بہترین کردار اور اس کو سمجھنے کے لیے بڑا اس کا رول ہے۔ یہ اصل میں نے پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ دو سکول آف تھاٹ ہیں، دو دبستان ہیں جو تحقیق کے سلسلے میں جو نظریات اپنے پیش کرتے ہیں۔ ان کو ہم کہتے ہیں پازیٹیوسٹ، یعنی اثباتیت کے نقطہ نظر کے حامل، جس کو ڈاکٹر ناصر عباس نیر نے ثبوتیت جس کا ترجمہ کیا، جو میرے خیال میں چلیں وہ ان کا اپنا نقطہ نظر، ان کا ایک مضمون میں ابھی ڈسکس کروں گا، اثباتیت، اور دوسرا ہے اینٹی پازیٹیوزم یا انٹرپریٹیوزم جس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رد اثبات یا توضیحیت اور تعبیریت۔ یہ دو نقطہ نظر ہیں، جو دو دبستان ہیں جو تحقیق میں اب تک جو مغربی تحقیق میں خاص طور پر موجود ہیں۔ ان دونوں کی میں تھوڑی سی پھر سے وضاحت کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں ان کا تصور واضح ہو جائے، پھر میں ذرا ناصر عباس نیر کے مضمون کی طرف جاتا ہوں۔ یہ دونوں جو دبستان ہیں تحقیق میں، پازیٹیوزم اور اینٹی پازیٹیوزم، یہ کیا ہے؟ اصل میں تحقیق حقیقت کی تلاش کا نام ہے۔ اب حقیقت کیا ہے، اس سوال کے جواب میں یہ دو جواب ہیں حقیقت میں، ایک جس کو ہم کہتے ہیں اثباتیت یا پازیٹیوزم، اور دوسرا ہے اینٹی پازیٹیوزم۔ حقیقت کیا ہے کا پہلا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ حقیقت ایک مطلق صورت میں، ایک مکمل صورت میں موجود چیز ہے جس کو حتمی طور پر دریافت کیا جا سکتا ہے، یعنی 2+2 کریں گے تو 4 ہی آئیں گے، یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ حقیقت مطلق صورت میں موجود ہے جس کو حتمی طور پر دریافت کیا جا سکتا ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ حقیقت مطلق طور پر موجود ہے، اس کا وجود ہے اور اسے دریافت کیا جا سکتا ہے، تو ہم در حقیقت پازیٹیوزم یا اثباتیت کے نقطہ نظر کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ پازیٹیوسٹ تھیوری ہے کہ حقیقت موجود، مطلق صورت میں موجود ہے، اور اسے اس طرح دریافت کیا جا سکتا ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے اور مزید اس کی تشریح یا مزید توضیح نہ ہو سکے۔ دوسری جو اس کے اینٹی پازیٹیوسٹ تھیوری ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت مطلق صورت میں موجود نہیں ہے، یہ اپنے اپنے نقطہ نظر یا اپنے اپنے تناظر کے اعتبار سے معنی بدلتی ہے۔
یعنی حقیقت جو ہے وہ ایک کے نقطۂ نظر سے اور ہوگی اور دوسرے کے نقطۂ نظر سے اور ہوگی. سادہ سی مثال ہے، 6 کا ہندسہ لکھا جائے اگر تو اسے ایک طرف سے دیکھا جائے تو 6 ہے اور دوسری طرف سے دیکھا جائے تو وہ 9 ہے. اب یہ جو دیکھنے کا زاویہ یا تناظر ہے، یہاں سے حقیقت بدل جاتی ہے، اس کا تصور بدل جاتا ہے. ہوتی وہی ہے لیکن ایک کے لیے وہ مختلف ہے، دوسرے کے لیے مختلف. اب جب حقیقت مطلق نہیں ہے ہم کہتے ہیں، بلکہ یہ تشریح اور تعبیر پر منحصر ہے کہ اس کو کس طرح سے سمجھا جاتا ہے، تو ہم رد اثبات یا اینٹی پازیٹیوسٹ تھیوری کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی لیے اس کو انٹرپریٹیوزم یا توضیحیت اور تعبیریت بھی کہا جاتا ہے کہ حقیقت جو ہے اس کی تفہیم اس کی تعبیر پر منحصر ہے کہ اس کو سمجھا کیسے گیا. ٹھیک ہے. اور پازیٹیوسٹ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حقیقت تعبیر پر منحصر نہیں ہے بلکہ حقیقت مطلق صورت میں موجود ہے. یعنی اثباتیت یہ ہے کہ حقیقت مطلق تک رسائی ممکن ہے، اور تعبیریت یہ ہے کہ حقیقت کے کئی زاویے ہو سکتے ہیں. اب ذرا غور کریں کہ یہ کیوں یہ بحث میں نے چھیڑی کہ دو قسم کی تحقیق ہے. ایک تحقیق جس کو ہم کہتے ہیں سائنسی تحقیق، جس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا رہا ہے کہ وہ حقیقت مطلق تک رسائی دیتی ہے، لیکن موجودہ دور میں اب اسے بھی رد کر دیا گیا ہے. حتیٰ کہ وہ نظریات ایسے نظریات جن میں بہت بڑی مثال جو ہے وہ آئنسٹائن کی جو ریلیٹیوٹی کی تھیوری تھی اس کی دی جا سکتی ہے. کہ آئنسٹائن نے جو مطلب کہا تھا نا، E=mc² کا جو تصور دیا تھا، اور کہ ایٹم جو ہوتا ہے اس کے اندر دو پارٹیکلز ہیں جن کو اگر اس سے ریلیز کر دیا جائے تو اس کے بعد واپس وہ نہیں جا سکتے. دوبارہ مادہ ایک بار توانائی میں بدل جائے تو اس کو واپس مادے کی صورت میں نہیں ڈالا جا سکتا. یہ سائنس کا بہت بڑا نظریہ تھا جو بڑا عرصہ چلتا رہا. اس کے بارے میں ڈاکٹر عبدالسلام نے، پاکستان کے جو سائنسدان تھے، انہوں نے ایک اور مغربی سائنسدان کے ساتھ مل کر یہ نظریہ دیا تھا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ ایٹم کے اندر ایک تیسرا پارٹیکل موجود ہے جو اس کو واپس دوبارہ مادے کی صورت میں لا سکتا ہے، جس کو گاڈ پارٹیکل کا نام دیا گیا تھا. اور یہ 2016-17 کے آس پاس ایک تجربہ کیا گیا تھا بہت بڑا اٹلی میں، جس میں یہ ثابت کیا گیا تھا کہ مادے کو توانائی میں بدلنے کے بعد دوبارہ واپس مادے کی صورت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. تو یہ سائنسی نظریات بھی بدلتے رہتے ہیں، وہ بھی حقیقت مطلق نہیں ہوتے، اور کون جانے کہ کل کلاں یہ تمام نظریات جو اب تک جن کو حقیقت مطلق سمجھ لیا گیا ہے یہ بھی بدل جائیں. لیکن ادب میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو حقیقت مطلق سمجھ لیا جائے. ادب میں ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ڈاکٹر سید عبداللہ نے کلیم الدین احمد کی ایک رائے کے بارے میں بڑے سختی سے کہا ہے کہ انہوں نے غزل کو نیم وحشی صنف سخن قرار دے دیا. درست، ڈاکٹر سید عبداللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، لیکن بہت سے ایسے اور لوگ موجود ہوں گے جن کو یہ بات پسند آئی ہوگی. یعنی یہ حقیقت مطلق کا تصور جو ڈاکٹر سید عبداللہ کے ذہن میں ہے کہ یہ جو بات کہی گئی یہ ہے ہی غلط، ایسا نہیں ہے. ایک بات ایک کے نزدیک غلط اور دوسرے کے نزدیک درست ہو سکتی ہے، اور دونوں کی رائے درست ہو سکتی ہے. چنانچہ جب ہم ادب کی دنیا میں جاتے ہیں تو تشریحات اور توضیحات مختلف ہو سکتی ہیں. ایک زمانے میں مولانا صلاح الدین احمد کا ایک رسالہ ہوا کرتا تھا، ادبی دنیا. اس میں ڈاکٹر وزیر آغا بھی ہوتے تھے. انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اس کا نام غالباً اس نظم میں اس کا نام تھا. تو اس میں انہوں نے کیا کرتے تھے وہ کہ ایک ایسی نظم لی کہ جس کے بارے میں اس کو وہ نظم 3 مختلف نقادوں کو دے دی کہ اس کا آپ تجزیہ لکھ کر دے دیں. ان تینوں کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ نظم جو ہے یہ کسی اور کو بھی دی گئی ہے. وہ اپنا اپنا تجزیہ لکھ کر دے دیتے تھے. وہ تینوں تجزیے شائع کر دیتے تھے جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتے تھے.
اب مثال کے طور پر انہوں نے منیر نیازی کی نظم دی 3 بڑے نقادوں کو. وہ نظم جو تھی کیا، وہ جو مشہور نظم ہے ان کی کہ چاروں سمت اندھیرا گھپ ہے اور گھٹا گھنگور، وہ کہتی ہے کون، میں کہتا ہوں میں، کھولو یہ بھاری دروازہ مجھ کو اندر آنے دو، اس کے بعد ایک لمبی چپ اور تیز ہوا کا شور. اب یہ جو نظم تھی یہ 3 مختلف نقادوں کو دی گئی اور کہا گیا کہ آپ اس کی تشریح کریں. ان تینوں نے 3 مختلف تشریحات کی جو ڈاکٹر وزیر آغا نے اس میں شائع کر دی. یہ سلسلہ ادبی دنیا میں چلتا رہا اور اس کے بعد ادبی دنیا سے الگ ہو کر جب ڈاکٹر وزیر آغا نے اپنا رسالہ جو ہے اوراق شروع کیا، اوراق کا آغاز کیا، تو اوراق میں بھی یہ سلسلہ وہ چلاتے رہے اور وہاں بھی یہ چیزیں چلتی رہیں. تو اگر آپ دیکھیے تو یہ طریقہ کار جو تھا، اس طریقہ کار نے یہ جو رد اثبات یا توضیحیت اور تعبیریت کی تھیوری ہے اس کی توثیق کی کہ ادبی مواد میں آپ حقیقت مطلق یا حتمی چیز کا تصور نہیں کر سکتے. چنانچہ جب تحقیق کا تعلق ادب سے ہوگا، جب تحقیق کو ہم ادبی نقطہ نظر سے دیکھیں گے اور ادب پر تحقیق کر رہے ہوں گے، تو اس وقت ہم تحقیق کو اس طرح نہیں دیکھ سکتے جس طرح سائنس میں دیکھا جاتا ہے. ہم حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے کہ تحقیق میں، ادبی تحقیق میں، کہ ایک چیز جو ہے وہ در حقیقت یہی ہے. ٹھیک ہے، ہاں البتہ کچھ حد تک اس کا اطلاق ضرور کیا جا سکتا ہے کہ جیسے کسی مصنف کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کا یہ مجموعہ جو ہے یہ فلاں سن میں یا اس کی تاریخ پیدائش یہ ہے یا نہیں ہے، تو اس میں اس کا اطلاق ہو جاتا ہے کہ اس کو تلاش کیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے. لیکن جب ادبی تحقیق میں مختلف ادوار کے رجحانات کی تحقیق، مختلف ادوار کے جو ہے وہ لسانی پہلوؤں کی تحقیق، مختلف تحریکوں کی بنیاد اور ان کی تحقیق کی بات آتی ہے، تو اس کے رشتے پھر کئی تناظرات سے جڑتے چلے جاتے ہیں اور ہر تناظر میں اس کو مختلف انداز میں دیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب علی گڑھ تحریک کو سیاسی تناظر میں دیکھا جائے تو اس کا مختلف پہلو نکلتا ہے اور اس کے بارے میں مختلف رائے آئے گی ہمارے سامنے، جبکہ اسی علی گڑھ تحریک کو اگر ہم اخلاقی تناظر میں دیکھیں تو اس کے مختلف توجیہات ہوں گی، مختلف انداز ہوگا. تو یہ تناظر کے ساتھ ساتھ بدلتی چلی جاتی ہے صورتحال تحقیق میں، ادبی تحقیق میں. تو ڈاکٹر ناصر عباس نیّر کا یہ مضمون جو ہے اس سلسلے میں بہت اہم ہے، اور یہ مضمون جو ہے یہ سیماہی نوادر، یہ ایک رسالہ ہے سیماہی نوادر جو شاہین، بیگم شاہین زیدی کا یہ وہ نکالتی ہیں. اس کا یہ جو شمارہ ہے یہ تحقیق نمبر ہے اس کا، اور یہ جنوری مارچ 2013 کا شمارہ ہے، اور یہ تحقیق نمبر ہے جس میں بہت اچھے مضامین جو ہیں وہ شامل ہیں. انہی میں ڈاکٹر ناصر عباس نیّر کا یہ مضمون جو ہے یہ شامل ہے، اور یہ مضمون جو ہے یہ ہے اردو تحقیق کا پیراڈائم. ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس مضمون میں یہ جو پیراڈائم کی بحث کی ہے، اردو تحقیق کے پیراڈائم پر ایک نظر سماجی سائنسوں کے پیراڈائم کی روشنی میں. انہوں نے اصل میں جو بات کہی ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہوا ہے ناصر عباس نیّر نے کہ اردو تحقیق میں پیراڈائم، پہلے تو آپ کو سمجھنا چاہیے پیراڈائم ہوتا کیا ہے. ایک نظام فکر ہے جو ہر چیز کے پس منظر میں ایک نظام فکر ہوتا ہے جس کو ہم پیراڈائم کہتے ہیں. اس میں انہوں نے اس کی تعریف بھی لکھی ہوئی ہے کہ جو مختلف جو تناظرات ہیں ان کی تشریحات سے مل کر بنتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ادب میں تحقیق جب کر رہے ہیں تو تحقیق کے پیراڈائم کو یہ بیسیکلی ناصر عباس نیّر کا یہ کہنا ہے کہ اردو تحقیق کا اب تک کا پیراڈائم یہ ہے کہ ہم کچھ ایسی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں جو بہت محدود ہے اردو کا پیراڈائم، اور ہم نئی چیزوں کے یا نئے موضوعات کی طرف نہیں جا رہے اور اس پیراڈائم کو پھیلا نہیں رہے. ٹھیک ہے، چنانچہ یہ تحقیق محدود ہو کر رہے گی. یہ مضمون جو ہے ڈاکٹر ناصر عباس نیّر کے جیسے عام طور پر مضامین ہوتے ہیں
یہ زیادہ وہ کمپیریٹیولی زیادہ علمی زبان استعمال کرتے ہیں، اور وہ تھوڑا سا یہ نہیں دیکھتے کہ ایک طالب علم کے نقطۂ نظر سے کس طرح اس کو ہونا چاہیے۔ اس میں انہوں نے کچھ اہم باتیں جو لکھی ہوئی ہیں، ان میں ایک تو یہ کہ صفحہ نمبر 502 پر پیراڈائم کی تعریف لکھتے ہیں وہ، کہ پیراڈائم سے مراد اعتقادات، اقدار، تکنیک اور طریقہ کار کا وہ نظام ہے جسے ایک علمی گروہ کے ارکان تسلیم کرتے اور اس کے مطابق اپنی علمی سرگرمیوں کو جاری رکھتے ہیں۔ اعتقادات یعنی ہمارے جو یقین ہیں، ہمارے مذہبی اعتقادات ہوئے یا سماجی اعتقادات ہوئے، اقدار یا ویلیوز ہیں جو ہمارے انویزیبل چیزیں جو اندیکھی ہمارے پیچھے ایک کچھ اخلاقی اقدار ہیں، کچھ تہذیبی اقدار ہیں، کچھ ہماری روایات، یہ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ ٹیکنیک یعنی طریقہ کار کیا اختیار کیا جائے، ٹیکنیک کیا ہے، یہ سب مل کر ایک نظام بناتے ہیں جس کو پیراڈائم کہا ہے ڈاکٹر ناصر عباس نیر نے۔ یہ پیراڈائم کی بحث انشاءاللہ تعالیٰ کسی وقت میں آپ لوگوں کو پیراڈائم کا پورا تصور دوں گا کہ اس کو کیسے بنایا جاتا ہے، ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ہمارا پیراڈائم کیا ہے۔ یہ اس وقت اس لیکچر کا موضوع نہیں ہے، میں صرف مختصر طور پر آپ کو بتا دوں کہ ہم ہر کام مختلف کئی قسم کے تناظر میں کرتے ہیں، اور ہر تناظر کی اپنی اقدار اور اپنے اصول ہوتے ہیں۔ تمام تناظرات کی اقدار اور اصول، جیسے ہم سیاسی تناظر کو اپنے اس دور کے، یا ہم اس دور کے سماجی تناظر کو دیکھیں، یا نفسیاتی تناظر کو دیکھیں، یا اخلاقی تناظر کو دیکھ لیں، یا قانونی تناظر کو دیکھیں، یا مذہبی تناظر کو دیکھیں، جتنے تناظر ہمارے بنتے ہیں، اس میں اگر ہم ان تمام تناظرات کی جو خصوصیات ہیں، ان کے پیچھے جو فلسفے ہیں، ان کو اکٹھا کر لیں تو وہ ایک پیراڈائم بنتا ہے، یعنی ایک نظام فکر بنتا ہے جو ہمارے کسی بھی علمی یا تخلیقی کام کے پیچھے فکری بنیادیں فراہم کرتا ہے۔ تو اس کو پیراڈائم، یہ تحقیق کا پیراڈائم جو ہے، اس کو انہوں نے یہ تعریف کی ہوئی ہے۔ اب یہ جو پیراڈائم ہے، اس میں انہوں نے مختلف لوگوں کی تحقیق کے جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں، آراء دی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اردو میں تحقیق کی تعریف و غائب سے متعلق بیانات میں غیر معمولی مماثلت اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ معلوم نہیں یہ صورت کن لوگوں کو پیش آتی ہے، جو لوگ گہرائی اور تنوع کے طالب ہوتے ہیں اور ان دونوں کو علم کی ترقی کے لیے لازم سمجھتے ہیں، انہیں اردو تحقیق کے متعلق بیانات اور کلیوں کی تکرار سے خاصی وحشت ہوتی ہے، اور وہ یہ سوچنے پر خود کو مجبور پاتے ہیں کہ اردو تحقیق کے مقصد و منہاج کی توضیح کا عمل ایک پھول کے مضمون کو دو رنگوں میں باندھنے ہی سے عبارت ہے۔ یعنی وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اردو تحقیق کے بارے میں یہ سمجھ لیا گیا کہ ایک ہی بات کو کئی طرح سے کہا جا سکتا ہے، کسی دوسرے شعبہ علم و فن میں شاید ہی یہ صورت موجود ہو۔ ادب، تنقید، اصناف کی تعریف میں رنگا رنگی ملتی ہے، جس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ان کے حدود اور ان کے مقاصد پر ایک سے زائد زاویوں سے نظر ڈالی گئی، جبکہ اردو تحقیق کے ضمن میں بس ایک زاویے پر اکتفا کر لیا گیا۔ اردو تحقیق کی مذکورہ صورت کا لازمی نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ اردو تحقیق کی صورتحال میں علمیاتی اور اطلاقی دونوں سطحوں پر کوئی انقلاب رونما نہیں ہوا، کوئی پیراڈائم شفٹ نہیں۔ یہ ہے وہ بنیادی بات جس کو وہ کہتے ہیں کہ آگے نہیں بڑھے ہم، پیراڈائم شفٹ نہیں ہوا۔ اور اس کی وجہ کیا بنی جو ناصر عباس نیر نے بیان کی ہوئی ہے، کہ اس کی وجہ یہ بنی کہ ہمارے جتنے پرانے محققین تھے، انہوں نے تحقیق کا منصب صرف دو چیزوں کو قرار دے دیا۔ اب اسی صفحے پر وہ لکھتے ہیں کہ ادبی تحقیق کے پیراڈائم محض دو اصولوں سے مرتب ہوئے ہیں جو ہماری تحقیق ہے۔ اس میں نمبر ایک حقیقت کی تلاش، نمبر دو حقیقت کی توصیف بذریعہ تصحیح و تصدیق۔ یعنی حقیقت کی تلاش اور اس کی تشریح، یہ دو ہی چیزیں جو ہیں ان کو پیراڈائم بنا لیا ہے کیا ہے۔ اب یہ ناصر عباس نیر نے آگے خاصا طویل مضمون ہے، لیکن اس مضمون میں بنیادی طور پر جو کہ بہت اچھے لکھنے والوں میں سے ہیں، چونکہ ہمارے جدید نقادوں میں ناصر عباس نیر کا نام بڑا معتبر ہے اور بہت اچھا حوالہ ہے یہ، انہوں نے جو حقیقت کی تلاش کے ضمن میں اور حقیقت کی تشریح و توضیح کے ضمن میں یہ کہا ہے کہ ہماری محدود ہو کر تحقیق رہ گئی ہے اور کسی نئے پیراڈائم شفٹ کی طرف نہیں جا رہی۔
در حقیقت انہوں نے اس مضمون میں وہی شکایت کی ہے کہ ہمارے محققین نے تحقیق کو صرف تلاش اور موجود مواد کے تجزیے تک محدود کر کے رکھ دیا ہے۔ نیا پیراڈائم بنانے کے لیے ہمیں نئے مواد کی تلاش کی ضرورت تھی اور اس طرف توجہ نہیں دی تھی۔ نئے مواد کی تلاش سے مراد یہ ہے کہ اب تک جتنی، مثال کے طور پر آپ جامعات کی تحقیق دیکھ لیں، جامعات میں ہونے والی تحقیق کے بارے میں اسی سے پہلے اسی کتاب میں اسی رسالے میں محترم ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب کا ایک مضمون شامل ہے اردو جامعات کے بارے میں، جس میں انہوں نے بڑا صریحاً یہ کہا ہوا ہے کہ جامعات میں انتہائی سطحی قسم کی تحقیق کی جاتی ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی تخلیقی زاویہ نہیں نظر آتا۔ یہ بڑا المیہ ہے ہمارے لیے کہ اب اگر آپ غور کریں جامعات میں ہونے والے مقالوں پر، اگر غور کریں تو ان میں جتنے مقالے آپ کو نظر آئیں گے یا جو لوگ ابھی تک کام کر رہے ہیں وہ موجود مواد کے متعلق کام کر رہے ہیں، موجود مواد کو وہ دریافت کیے جا رہے ہیں، مزید مواد وہ کریٹ نہیں کر رہے۔ مثال کے طور پر اس موضوع پر کبھی آپ کو تحقیق دیکھنے میں نہیں ملے گی کہ دور حاضر میں شاعری کو ایک اہم فن سمجھنے والے اور معاشرے کے لیے مفید فن سمجھنے والے کتنے لوگ ہیں۔ کیا اس پر کبھی کسی نے تحقیق نہیں کی ہوگی کہ ایک مفروضہ بنائے کہ موجودہ دور میں شاعری کو مسخروں کے طور پر، شاعر کو ایک مسخرے سے زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، ایک مفروضہ قائم کریں اور اس کے بعد ایک رائے لیں، آپ رینڈم سیمپلنگ کریں، آپ معاشرے کے مختلف طبقوں کو جو ہے وہ مقرر کریں جہاں سے آپ نے یہ پوچھنا ہے، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ نیا مواد اکٹھا کریں اور اس مواد کی روشنی میں یا تو یہ ثابت کریں کہ شاعر کو مسخرہ نہیں سمجھا جاتا، یا یہ ثابت کریں کہ ہاں واقعی شاعر کو مسخرہ سمجھا جاتا۔ یہ تحقیق جو ہے یہ ایک نیا پیراڈائم ہمارے سامنے لائے گی، ایک پیراڈائم شفٹ ہوگا۔ اس کی شکایت کی ہے انہوں نے، ناصر عباس نے، کہ موجود مواد کو رگڑے جا رہے ہیں۔ اب صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ایک مثلا ناول ہے تو ناول کے موضوعات پر اس قدر اتنے اس کے پہلو تلاش کیے جا چکے ہیں۔ جب ہم آپ لوگ بھی جب اگلے سال مقالے کے لیے اگلے 1-2 سال کے بعد ہمارے پاس تشریف لائیں گے تو طالب علم سے جب پوچھا جاتا ہے کہ اچھا بھائی آپ کیسا موضوع لینا چاہتے ہیں، تو 80% طالبات، خاص طور پر طالبات جو ہیں، ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں افسانے پڑھتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ سہل پسندی۔ اور طالب علم بھی اسی طرح سے تلاش کرتے ہیں، سہل پسند ہوگی۔ پہلی تو کوشش ہوتی ہے کوئی بنا بنایا موضوع مل جائے، لیکن اگر وہ نہ ملے تو افسانہ سب سے پہلی چوائس ہوتی ہے کہ تھوڑا سا چھوٹے چھوٹے افسانے ہوتے ہیں پڑھے جا سکتے، اور وہ نہیں تو پھر ناول، کہ ناول جو آج کل ہیں ان کو پڑھ کر ان کی کہانی کے بارے میں ان کی کہانی دوبارہ لکھ دی تو وہ ایک تھیسس بن گیا۔ یہ اس قسم کے موضوعات، یعنی موجود مواد کو بار بار کیے جانا، موجود مواد کا موازنہ یا تجزیہ کرتے ہوئے نئے نتائج نکالنے پر کبھی توجہ نہیں دی گئی۔ بین العلومی تحقیق کی طرف دھیان نہیں ہے، جیسے نفسیاتی توجیہات۔ اس سال میں نے ایک طالب علم کو موضوع دیا مجید امجد کی شاعری کی نفسیاتی توجیہات۔ یہ موضوع جو ہے اسے بڑا پسند کیا گیا، بورڈ آف اسٹڈیز میں اس کو اپریشیٹ کیا گیا کہ یہ بہت اچھا موضوع ہے۔ اب یہ اس قسم کے موضوعات کی طرف ہمارے طالب علم بہت کم جاتے ہیں، چنانچہ یہ شکایت بجا طور پر درست ہے کہ پیراڈائم وہی بنا دیا گیا ہے کہ جو پرانی چیزیں ان کو رگڑتے رہو اور اس کو تلاش کرتے رہو اور اس کی تشریح کرتے رہو، تو تحقیق کا یہ منصب نہیں ہے۔ اب جب میں یہ کہتا ہوں کہ تحقیق کا یہ منصب نہیں ہے تو میں حقیقت میں کیا کہہ رہا ہوں کہ تحقیق تنقید کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ تحقیق جب تک تنقید کو اپنے ساتھ لے کر نہیں چلے گی، اس کی حیثیت وہی ہے جو ابتدا میں پروفیسر ڈاکٹر زینا اولیری کے حوالے سے میں نے شروع میں آپ سے بیان کیا تھا پہلے اپنے لیکچر میں، کہ ایک مکان بنانا چاہتا ہے بندہ تو اگر وہ اینٹیں اور سیمنٹ اور سریا اور بجری لا کر رکھ دیتا ہے وہاں پہ تو وہ مکان نہیں بن جاتا۔ چنانچہ تحقیق تنقید کے بغیر مکمل نہیں ہے،
اور اسی لیے ڈاکٹر زینا اولیری نے کہا تھا کہ تحقیق مکمل ذہن کی کار فرمائی ہے۔ انسانی ذہن کے دو حصے، ایک حصہ جو مینیجر ہے، دوسرا حصہ جو تخلیق کار ہے۔ ایک محقق تب تک اپنی تحقیق کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا جب تک وہ تنقیدی اصولوں کی مدد سے اپنی تحقیق کا تجزیہ نہیں کرتا، اور ایک نقاد اس وقت تک تنقید کا حق ادا نہیں کر سکتا جب تک وہ تحقیق کی مدد سے دریافت کیے ہوئے درست اصولوں پر اپنی تنقید کی بنیاد نہ رکھے۔ اگر مواد غلط ہوگا تو نظریات غلط ہو جائیں گے، اور اگر نظریات نہیں ہوں گے تو مواد کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ جو چیز استعمال ہی نہیں کسی مقصد کے لیے ہونی، وہ مقصود بالذات تو ہے نہیں۔ مواد مقصود بالذات نہیں ہے۔ ادبی مواد، مثال کے طور پر آپ نے ایک پرانے دور کے شاعر کو نکالا، اس کو دیکھا، اس کو ایڈٹ کر دیا اور رکھ دیا، اب وہ مقصود بالذات تو ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ آراء ادب میں آئے گی، کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں کہا جائے گا، کچھ نہ کچھ اس کو اس کا موازنہ کرتے ہوئے کچھ ادبی درجہ بندی میں اسے مقام دیا جائے گا۔ تو جب تک تنقید ساتھ شامل نہیں ہوگی اس وقت تک موجود مواد کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو تنقید اور تحقیق کے رشتے کے حوالے سے یہ میں نے کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔